بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 119۔ آج کے سبق کا عنوان ہے کتاب اللہ کی تعریف حصہ 4۔ مقدمہ توضیح کے بعد مصنف علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اللہ کی بحث شروع کر دی اور کتاب اللہ کے مباحث میں سب سے پہلے کتاب اللہ کی تعریف ذکر کی۔ مصنف نے جو تعریف ذکر کی ہے وہ ہے ما نقل الینا بین دفۃ المصاحف تواترا، جو ہم تک منقول ہے مصحف کے دو گتوں کے درمیان تواتر کے ساتھ۔ پچھلے اسباق میں اس تعریف سے متعلق جو مباحث ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کر دیے۔ آج کے سبق میں اس میں سے بقیہ حصے کا ذکر کر رہے ہیں۔ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں فعلامہ هو المناسب لغرض الاصول يكون المراد بما نقل إلينا بين دفة المصاحف هو ما يشمل الكل والبعض، إلا أنه إن أبقي على عمومه يدخل في الحد الحرف والكلمة من القرآن ولا يسمى قرآنا في عرف الشرع، وإن خص بالكلام التام خرج بعض ما ليس بكلام تام مع أنه يسمى قرآنا، ويحرم مسه على المحدث وتلاوته على الجنوب، وعلى ما دل عليه سياق كلام المصنف يكون المراد بما نقل مجموع ما نقل، لأنه جعله تعريفا للمجموع الشخصي لا للمعنى الكلي، فلا يرد عليه شيء إلا أنه لا يناسب غرض الأصول۔ فرماتے ہیں کہ جو اصولی کے غرض کے لیے مناسب ہے تو مراد ما نقل الینا بین دفۃ المصحف سے وہ ہوگا جو کہ کل اور بعض سب کو شامل ہو، مگر یہ کہ اگر اس کو اپنے عموم پر باقی رکھا جائے تو اس تعریف میں حرف اور کلمہ قرآن مجید کا بھی داخل ہو جائے گا، حالانکہ شریعت میں اس کو قرآن نہیں کہا جاتا۔ اور اگر آپ کلام تام کے ساتھ اس کو خاص کریں تو وہ نکل جائے گا جو کلام تام نہیں ہے، حالانکہ اس کو قرآن کہتے ہیں، اور محدث کے لیے اس کا چھونا بھی حرام ہے اور جنبی کے لیے اس کی تلاوت بھی حرام ہے۔ مصنف کے کلام کے سیاق سے جو بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کے نزدیک مراد ما نقل سے مجموع ما نقل ہے، کیونکہ مصنف نے اس کو مجموعی شخصی کے لیے تعریف بنا دیا ہے، معنی کلی کے لیے مفہوم نہیں بنایا ہے، لہٰذا ان پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، مگر یہ کہ یہ خرابی لازم آ جائے گی کہ یہ اصولی کے غرض کے لیے مناسب نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے تعریف کی ما نقل الینا بین دفۃ المصاحف تواترا، کہ قرآن مجید اس کو کہتے ہیں جو قرآن مجید کے دو گتوں کے درمیان ہم تک تواتر کے ساتھ منقول ہے۔ تو اب پہلے بھی بیان کر دیا کہ اصولی کی جو غرض ہوتی ہے، اصولی کے پیش نظر، اصول فقہ والے کے پیش نظر یہ بات ہوتی ہے کہ وہ قرآن مجید کو آیت کے طور پر لیتے ہیں، یعنی چونکہ انہوں نے تو اس سے احکامات نکالنے ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ قرآن مجید کے بارے میں جب بھی بحث کرتے ہیں تو اس کی ایک ایک آیت کے بارے میں بحث کرتے ہیں جس سے احکامات نکلتے ہیں۔ تو اب اوپر ہم نے جو تعریف کی ہے کہ جو بھی بین دفۃ مصحف منقول ہے، تو اب سوال کرنے والا یہ سوال کرتا ہے کہ آپ کی مراد ما نقل الینا بین دفۃ المصحف سے کیا ہے؟ اس کے اندر جتنے بھی کلمات ہیں وہ مراد ہے، یا اس کے اندر جو آیات تامہ ہے، جملے تامہ ہے وہ مراد ہے؟ تو اصولی کی غرض کو اگر ہم دیکھ لیں تو اصولی کی غرض تو وہ ہے کہ کل کو بھی شامل ہو اور بعض کو بھی شامل ہو۔ تو اس لحاظ سے اگر اس کو ہم اپنے عموم پر باقی رکھیں کہ قرآن مجید میں تمام بھی مراد ہے اور قرآن مجید میں ہر آیت اور ہر ٹکڑا بھی مراد ہے، تو اگر اس کو بہت عام رکھیں ہم تو پھر اس تعریف میں حرف اور کلمہ بھی قرآن مجید میں داخل ہو جائے گا۔ ضربا زید، اور اسی طرح فتح اور الف با تا سا، یہ بھی قرآن مجید کے اندر لکھے ہوئے حروف ہے اور یہ قرآن مجید کا حصہ ہے، لیکن عرف میں اس کو قرآن نہیں کہتے۔ اور اگر آپ کا قرآن مجید سے کلام تام مراد ہو کہ جملے تامہ ہو، تو اس سے پھر وہ نکل جائیں گے جو کلام تام نہیں ہے، جیسے صراط الذین یا الصراط المستقیم، اس قسم کے الفاظ ہیں جس میں جملہ مکمل نہیں ہے، تو اس کو قرآن نہیں کہا جائے گا۔ اور اسی طرح پھر محدث کے لیے اس کا مسا بھی حرام ہو جائے گا، یعنی جو جملہ تامہ ہے، جملہ تامہ نہیں ہے وہ بھی محدث کے لیے حرام، جو جملہ تامہ ہے وہ
پھر محدث کے لیے اس کا چھونا حرام ہو جائے گا اور جنبی کے لیے اس کی تلاوت حرام ہو جائے گی۔ تو اب کی کیا مراد ہے؟ یہ البتہ یہ خرابی ہے۔ تو اب تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس کا جواب مصنف کی طرف سے دینا چاہیں، صدر الشریعہ رحمۃ اللہ کی طرف سے دینا چاہیں، تو وہ جواب آسان ہے، اس لیے کہ مصنف پر تو یہ اعتراض ہوتا نہیں ہے۔ مصنف کے کلام کے سیاق سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ معنو قلہ لینا سے مجموع معنو قلہ مراد لے رہے ہیں، کہ یعنی ایک آیت مراد نہیں بلکہ معنو قلہ لینا تمام کے تمام مراد ہے۔ آگے انشاءاللہ مصنف یہ بحث کریں گے تو وہاں سے یہ بات معلوم ہوتی کہ مصنف کے نزدیک یہاں مجموعے شخصی ہے، نہ کہ معنی کلی۔ مجموعی شخصی یعنی قرآن مجید کا جو خارج میں تشخص ہے، اس کی جو ذات ہے دو گتوں کے درمیان، وہ مکمل طور پر مراد لے رہے ہیں۔ تو علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم یہ معنی مراد لیں کہ وہ مجموعی شخصی مراد ہے، معنی کلی مراد نہیں ہے، تو اس پر اعتراض تو نہیں ہوگا مصنف پر، لیکن یہ ہے کہ اصولی کے غرض کے مناسب نہیں ہوگا۔ اصولی کے پیش نظر اس کا مجموعی شخصی مراد نہیں ہے بلکہ اس کی آیتن مراد ہے۔ آگے فرماتے ہیں فَإِنْ قِيلَ فَالْكِتَابُ بِالْمَعْنَى الثَّانِي هَلْ يَصِحُّ تَفْسِيرُهُ بِالْقُرْآنِ قُلْنَا نَعَمْ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْقُرْآنُ أَيْضًا حَقِيقَةٌ فِي الْبَعْضِ كَمَا هُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْكُلِّ۔ اب آگے اعتراض کرے کہ اگر کتاب بالمعنی ثانی مراد ہو تو کیا اس کی تفسیر قرآن کے ساتھ صحیح ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ کیوں نہیں صحیح، کہ قرآن جو ہے وہ بعض میں حقیقت ہے جس طرح کہ کل میں حقیقت، یعنی مصنف نے جو مجموعی شخصی والا معنی مراد لیا ہے تو کیا کتاب اللہ کی تعریف اس کے ذریعے سے پھر درست ہے؟ تو اس کا جواب ہم دیتے ہیں کہ کیوں نہیں درست ہے، کیونکہ کتاب اللہ کے ذریعے سے آپ بعض بھی مراد لے سکتے ہیں اور کل بھی مراد لے سکتے ہیں، دونوں معنوں میں یہ حقیقت ہے، کسی ایک میں بھی آپ استعمال کریں گے تو یہ حقیقت ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر ایک تیسرا اعتراض ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے تو عموم مشترک لازم آ جائے گا کہ آپ قرآن مجید کا اطلاق کل پر بھی کرتے ہیں حقیقتاً اور بعض پر بھی کرتے ہیں حقیقتاً۔ تو اس کا جواب علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ دیتے ہیں قلنا لیس معنی کونہ حقیقتاً فی البعض کما انہ حقیقۃ فی الکل انہ موضوع للبعض خاصۃ کما انہ موضوع للکل خاصۃ حتی یکون حملہ علی الکل والبعض من عموم المشترک بل هو موضوع تارة للکل خاصۃ وتارة لما يعم الكل والبعض عن الكلام المنقول في المصحف تواترا فيكون حقيقة في الكل والبعض باعتبار وزن واحد ولا يكون من العموم المشترك في شيء۔ اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ اس سے تو عموم مشترک لازم آ جائے گا تو ہم کہیں گے کہ اس کا بعض میں حقیقت ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس طرح کہ یہ کل میں حقیقت ہے اس طرح بعض میں حقیقت ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ خاص کے لیے بعض کے لیے خاص طور پر وضع کیا گیا ہے جس طرح کہ کل کے لیے خاص طور پر وضع کیا گیا ہے، یہاں تک کہ کل پر حمل اور بعض پر حمل یہ عمومی مشترک میں سے لازم آ جائے، بلکہ کبھی اس کو کل کے لیے خاص طور پر وضع کیا جاتا ہے اور کبھی اس کو کل اور بعض دونوں کے لیے عمومی طور پر وضع کیا جاتا ہے، یعنی وہ کلام جو منقول ہے مصحف میں تواتراً، تو اس طریقے پر کل اور بعض دونوں کے لیے وضع کیا جاتا ہے، تو پھر یہ کل اور بعض دونوں میں حقیقت ہو جائے گا ایک وضع کے اعتبار سے، اور یہ مشترک میں سے نہیں ہوگا۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید سے آپ آیتن بھی مراد لے سکتے ہیں اور قرآن مجید سے آپ کل بھی مراد لے سکتے ہیں، یعنی جب اصولی سے بحث کرتا ہے تو اس کے پیش نظر دونوں باتیں ہوتی ہیں، یعنی کل بھی ہوتا ہے اور اس کا بعض بھی ہوتا ہے، تو پھر یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں تو عمومی مشترک لازم آتا ہے، تو سب سے پہلے مشترک کی ذرا تعریف کرتے ہیں اور عمومی مشترک کا مطلب بتاتے ہیں۔ مشترک اس کو کہتے ہیں کہ ایک لفظ کئی معنوں کے لیے علیحدہ طور پر وضع کیا گیا ہو، جیسے لفظ عین ہے اس کو سونے کے لیے بھی وضع کیا گیا ہے اور اس کو چشمے کے لیے بھی وضع کیا گیا ہے اور اس کو جو سورج ہے اس کے لیے بھی وضع کیا گیا ہے، تو اس کو مشترک کہتے ہیں۔ تو مشترک کا جو کے بارے میں اصول ہے، اصول یہ ہے کہ آپ مشترک سے بیک وقت ایک معنی مراد لیں گے، مثلا لفظ عین کو آپ نے استعمال کر دیا تو ایک وقت میں اس سے ایک ہی معنی مراد لیں گے، کئی معنی مراد نہیں لے سکتے ہیں، اگرچہ ان میں ہر ایک میں وہ حقیقت ہوتا ہے لیکن بیک وقت آپ اس سے ایک معنی مراد لے سکتے ہیں۔
اور عموم مشترک جائز نہیں ہے کہ آپ حقیقی معنی بھی مراد ہو اور اس کا مجازی معنی بھی مراد ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہاں ہم اگر قرآن کو دیکھیں تو قرآن مجید حقیقت کل میں ہے، لیکن اس سے بعض بھی ہم مراد لیتے ہیں، تو گویا قرآن مجید کل میں لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بعض کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اب اگر آپ نے قرآن مجید کا اطلاق کیا اور اس سے دونوں مراد لے رہے ہیں تو یہ تو پھر عمومی مشترک ہے۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں یہ ہے کہ بظاہر ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا جب ہم اطلاق کرتے ہیں تو اس سے آپ کل بھی مراد لے سکتے ہیں، بعض بھی مراد لے سکتے ہیں، تو اس سے ذہن میں یہی سوال ہوتا ہے کہ آپ نے دونوں میں مشترک کر دیا، لیکن حقیقت یہ مشترک نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھی کوئی ایک معنی حقیقی اس طرح ہوتا ہے، ایک معنی اس طرح ہوتا ہے جس کے لیے وہ وضع کیا جاتا ہے، تو اس میں وہ جو حقیقی ہوتا ہے وہ بھی اس کا فرد بن جاتا ہے، معنی حقیقی بھی اس کا فرد بن جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ذہن میں تو ایسا آتا ہے کہ یہاں عمومی مشترک ہے لیکن حقیقت میں مشترک نہیں ہوتا۔ مثلا قرآن مجید اصل وضع تو پورے قرآن مجید کے لیے کیا گیا ہے، بعد میں ہم ایک آیت کو بھی قرآن مجید کہہ دیتے ہیں، لیکن بعض مرتبہ بیک وقت ہم قرآن مجید سے کل بھی مراد لے لیتے ہیں اور بعض بھی مراد لے لیتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے عمومی مشترک کر دیا، لیکن عمومی مشترک نہیں ہوتا، بلکہ قرآن مجید کا ایک استعمال یہ ہے، ایک معنی وضع یہ ہے کہ اس کو ہم نے کل اور بعض دونوں کے لیے بھی وضع کیا ہے اکٹھے۔ تو جب ہم کل اور بعض بیک وقت مراد لے لیتے ہیں تو یہ اس کا یہی معنی مراد ہوگا، اور بظاہر تو اس میں ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ دونوں کو ہم نے جمع کیا، لیکن یہ حقیقت میں دونوں کو جمع کرنا نہیں ہے۔ تو اب دوبارہ دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ مطلب ہمارا یہ مطلب کہ یہ بعض میں بھی حقیقت ہے جیسے کہ کل میں حقیقت ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بعض کے لیے خاص طور پر وضع کیا گیا جیسے کہ کل کے لیے خاص طور پر وضع کیا گیا ہے، اس طرح نہیں ہے، بلکہ دونوں کے لیے اکٹھے وضع کیا گیا ہے، اور تو لہٰذا یہ کل اور بعض دونوں میں ایک ہی وضع کے اعتبار سے یہ حقیقت ہے۔ یعنی کبھی کبھی کتاب اللہ کا یہ صرف معنی لے لیا جاتا ہے کہ وہ کلام جو منقول ہو مصحف میں تواتر کے ساتھ، تو اس معنی کے لحاظ سے کل کے لیے بھی یہ بولا جا سکتا ہے اور بعض کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے، لہٰذا بظاہر تو لگتا ہے یہ عمومی مشترک ہے، لیکن یہ عمومی مشترک نہیں ہے۔ عمومی مشترک کی بیس آگے آ جائے گی، بہت سارے مسائل میں اس طرح انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ وہاں عمومی مشترک ہے، جیسے مثلا کوئی کہے گا کہ میں گندم نہیں کہوں گا، تو اب اس گندم کا سے ہم یہ معنی مراد لے لیں گے کہ گندم سے بنی ہوئی چیز نہیں کہوں گا، تو اب جب گندم سے بنی ہوئی چیز ہم نے مراد لے لی تو اس لہٰذا گندم سے پکی ہوئی روٹی اگر وہ کھائے گا تو وہ حانس ہو جائے گا۔ اب اس صورت میں اگر وہ گندم بھی کھا لے تو وہ حانس ہو جائے گا، تو اس مسئلے میں ہمارے اوپر ایک اشکال ہوتا ہے کہ آپ نے تو حقیقت اور مجاز کو اکٹھے کیا، کیونکہ اس نے گندم کا جو حقیقی معنی ہے وہ تو آپ نے کہا کہ یہاں مجازی معنی مراد ہے، یعنی گندم کی روٹی یا گندم سے بنی ہوئی جو بھی چیز ہو وہ نہیں کھاؤں گا، اور آپ نے حقیقی معنی کو بھی اس کے ساتھ داخل کر دیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں گندم جو ہے اس کا ایک ایسا معنی مراد ہے کہ یہ جو حقیقی معنی ہے گندم کھانا، یہ اس کا ایک فرد بن چکا ہے، لہٰذا بظاہر تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اس نے حقیقت اور مجاز کو جمع کیا، لیکن حقیقت میں حقیقت اور مجاز کو جمع نہیں کیا ہے، بلکہ یہاں جو حقیقی معنی ہے یہ اس مجازی معنی کا ایک فرد بن گیا ہے۔ بہرحال یہاں تک ہم نے جو بیس کی تھی وہ کتاب اللہ کی تعریف کے بارے میں ہے، ما نقل الینا بین دفعۃ المصحف تواترا، اس کی بیس یہاں مکمل ہو گئی، اور اس کے بارے میں البتہ کچھ مباحث رہ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس تعریف پر علامہ ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ اعتراض کر رہے کہ اس میں تو دور لازم آ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے کتاب اللہ کی تعریف کتاب اللہ کے ساتھ کی ہے، کیونکہ کتاب اللہ اور قرآن کی تعریف میں آپ نے مصحف کا لفظ ذکر کیا، قرآن اس کو کہتے ہیں جو مصحف اور قرآن کے دو گتوں کے درمیان ہو، تو اس سے تو دور لازم آتا ہے، لہٰذا اس پر یہ اعتراض ہے۔ اس کا جواب آگے علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ علیہ دیں گے۔